بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام زبانوں میں افضل عربی ہے۔ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ قبر میں فرشتے عربی میں سوال کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی۔ آپ نہایت ہی جامع کلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ظاہری زندگی میں کئی ایسے افراد تھے جو فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک بڑی تعداد عربی تھی، لیکن بارہا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران کلام سامعین کو خوب متوجہ کرنے اور بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے کئی الفاظ یا ایسے جملے استعمال فرمائے جن کے معانی سمجھنے کے لیے صحابہ کرام سوال کرتے۔ اہل زبان ہونے کے باوجود میرا اس جملے کو دوبارہ سماعت کیجئے۔ دوبارہ جملہ رپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ تاکید پیدا ہو جائے، پختگی پیدا ہو جائے، اور جو جاہل افراد ہیں ان کو اس بات کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ دیکھیں وہ اہل زبان ہونے کے باوجود انہیں ان کی تشریح کی ضرورت ہوتی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوالات کیے۔ پھر آپ نے آسان اور عام استعمال ہونے والے الفاظ سے ان کی وضاحت فرمائی۔ آئیے اب میں سیاستہ سے دو دلائل پیش کرتا ہوں تاکہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم سیاستہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ تو چلے سیاستہ پڑھتے ہیں تم تو کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف ترجمے کے ساتھ؟ مارکیٹ کے اندر ترجمہ آ چکا ہے جی، دورہ حدیث جو ہے درس نظامی کی آخری کلاس ہے، وہاں پہ عربی پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ عربی متن کے ساتھ بغیر اعراب کے جو بخاری شریف ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ جی کیوں؟ بخاری شریف سمجھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے جی۔ بخاری شریف جو ہے یہ جو عام کلام بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ سیاستہ کا صرف ترجمہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا، دیکھ لیا تو کہا میں نے سیاستہ کی اسٹڈی کی ہے، میں نے سیاستہ کی اسٹڈی کی ہے۔ ترجمہ پڑھنا کمال نہیں ہے جناب، حدیث کو سمجھنا کمال کی بات ہے۔ تو میں سیاستہ کے دعوے داروں کو سیاستہ سے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ سیاستہ کا ترجمہ پڑھنا کمال نہیں، سیاستہ سے دلائل دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ترجمہ پڑھنا کمال نہیں ہے، اس کو سمجھنا کمال ہے، اور سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ کہیں ہمیں داتا علی حجویری کی ضرورت ہے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ضرورت ہے، کہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ضرورت ہے، کہیں مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کی ضرورت ہے، کہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، اور کہیں ہمیں پیر مہر علی شاہ جیسی ہستیوں کی ضرورت ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آگے کتب احادیث کا دیکھیں نا جی، اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے سینکڑوں الفاظ مل سکتے ہیں کہ روایات مذکور ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، جن میں سے ایک بات یاد رکھیں کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک نے دوران گفتگو لفظ الحرج استعمال فرمایا۔
تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحرج، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا القتل، یعنی حرج سے مراد قتل ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر 7061 نمبر پہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں اگر ترجمہ پڑھنا کمال کی بات ہوتی تو صحابہ کرام فصاحت و بلاغت کے مالک ہوتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے معنی پوچھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مطلب پوچھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ ترجمہ پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا کمال کی بات ہے۔ اور آخری بات میں عرض کر کے اس کلپ کو کلوز کرتا ہوں کہ ایک روایت کے اندر ریاض الجنہ کے لفظ مذکور ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کا مرادی معنی سمجھنے کے لیے عرض کیا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ تھی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مجالس العلم، علم کی مجلسیں ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے معجم الکبیر کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 11158 ہے۔ یہ صحاح ستہ کی کتاب تو نہیں ہے لیکن یہ حدیث کی کتاب تو ضرور ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے اس سے علم والوں کی اہمیت بھی پتہ چلے اور جو یہ ترجمے پڑھتے ہیں ان کو دلیل بھی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حدیث سمجھنے والوں کے پاس جانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں علماء کے پاس، صالحین کے پاس، اولیاء العظام کے پاس جا کے حدیث پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔